دانیال باب 1۔ شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم آ کر اس کا محاصرہ کیا۔ اس وقت رب نے یہویقیم اور اللہ کے گھر کا کافی سامان نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر نے یہ چیزیں ملک بابل میں لے جا کر اپنے دیوتاؤں کے مندر کے خزانے میں محفوظ کر دیں۔ پھر اس نے اپنے دربار کے اعلیٰ افسر اشپناز کو حکم دیا، یہودا کے شاہی خاندان اور اونچے طبقے کے خاندانوں کی تفتیش کرو، ان میں سے کچھ ایسے نوجوانوں کو چن کر لے آؤ جو بے عیب، خوبصورت، حکمت کے ہر لحاظ سے سمجھدار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز ہوں۔ غرض یہ آدمی شاہی محل میں خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ انہیں بابل کی زبان لکھنے اور بولنے کی تعلیم دو۔ بادشاہ نے مقرر کیا کہ روزانہ انہیں شاہی باورچی خانے سے کتنا کھانا اور میں ملنی ہے۔ 3 سال کی تربیت کے بعد انہیں بادشاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہونا تھا۔ جب ان نوجوانوں کو چنا گیا تو 4 آدمی ان میں شامل تھے، جن کے نام دانیال، حننیاہ، میسائیل اور عزریہ تھے۔ دربار کے اعلیٰ افسر نے ان کے نئے نام رکھے۔ دانیال بیلتشفر میں بدل گیا، حننیاہ صدرک میں، میسائیل میسک میں اور عزریہ عبدنحو میں۔ لیکن دانیال نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو شاہی کھانا کھانے اور شاہی مے پینے سے ناپاک نہیں کروں گا۔ اس نے دربار کے اعلیٰ افسر سے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ نے پہلے سے اس افسر کا نرم دل کر دیا تھا، اس لیے وہ دانیال کا خاص لحاظ کرتا اور اس پر مہربانی کرتا تھا۔ لیکن دانیال کی درخواست سن کر اس نے جواب دیا، مجھے اپنے آقا بادشاہ سے ڈر ہے۔ انہی نے متعین کیا کہ تمہیں کیا کیا کھانا اور پینا ہے۔ اگر انہیں پتہ چلے کہ تم دوسرے نوجوانوں کی نسبت دبلے پتلے اور کمزور لگے تو وہ میرا سر قلم کر دیں گے۔ تب دانیال نے اس نگراں سے بات کی جسے دربار کے اعلیٰ افسر نے دانیال، حننیاہ، میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا۔ وہ بولا، ذرا 10 دن تک اپنے خادموں کو آزمائیں، اتنے میں ہمیں کھانے کے لیے صرف ساگ پات اور پینے کے لیے پانی دیجیے۔ اس کے بعد ہماری صورت کا مقابلہ ان دیگر نوجوانوں کے ساتھ کریں جو شاہی کھانا کھاتے ہیں، پھر ہی فیصلہ کریں کہ آئندہ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ نگراں مان گیا۔ 10 دن تک وہ انہیں ساگ پات کھلا کر اور پانی پلا کر آزماتا رہا۔ 10 دن کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دانیال اور اس کے 3 دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر نوجوانوں کی نسبت کہیں زیادہ صحت مند اور موٹے تازے لگ رہے ہیں۔ تب نگراں ان کے لیے مقرر شاہی کھانے اور مے کا انتظام بند کر کے انہیں صرف ساگ پات کھلانے لگا۔ اللہ نے ان 4 آدمیوں کو ادب اور حکمت کے ہر شعبے میں علم اور سمجھ عطا کی۔ نیز دانیال ہر قسم کی رویا اور خواب کی تعبیر کر سکتا تھا۔ مقررہ 3 سال کے بعد دربار کے اعلیٰ افسر نے تمام نوجوانوں کو نبوکدنضر کے سامنے پیش کیا۔ جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دانیال، حننیاہ، میسائیل اور عزریہ دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ چاروں بادشاہ کے ملازم بن گئے۔ جب بھی کسی معاملے میں خاص حکمت اور سمجھ درکار ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چاروں نوجوان مشورہ دینے میں پوری سلطنت کے تمام قسمت کا حال بتانے والوں اور جادوگروں سے 10 گنا زیادہ قابل ہیں۔ دانیال خورس کی حکومت کے پہلے سال تک شاہی دربار میں خدمت کرتا رہا۔ دانیال باب 2۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال میں نبوکدنضر نے خواب دیکھا۔ خواب اتنا ہولناک تھا کہ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام قسمت کا حال بتانے والے جادوگر، افسونگر اور نجومی میرے پاس آ کر خواب کا مطلب بتائیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو بادشاہ بولا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اب میں اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں۔
نجومیوں نے آرامی زبان میں جواب دیا، بادشاہ سلامت اپنے خادموں کے سامنے یہ خواب بیان کریں تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ لیکن بادشاہ بولا، نہیں، تم ہی مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اس کی تعبیر کرو جو میں نے خواب میں دیکھا۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو میں حکم دوں گا کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہارے گھر کچرے کے ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ میرا مصمم ارادہ ہے، لیکن اگر تم مجھے وہ کچھ بتا کر اس کی تعبیر کرو جو میں نے خواب میں دیکھا تو میں تمہیں اچھے تحفے اور انعام دوں گا، نیز تمہاری خاص عزت کروں گا۔ اب شروع کرو، مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اس کی تعبیر کرو جو میں نے خواب میں دیکھا۔ ایک بار پھر انہوں نے منت کی، بادشاہ اپنے خادموں کے سامنے اپنا خواب بتائیں تو ہم ضرور اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے صاف پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو، کیونکہ تم سمجھ گئے ہو کہ میرا ارادہ پکا ہے۔ اگر تم مجھے خواب نہ بتاؤ تو تم سب کو ایک ہی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم سب جھوٹ اور غلط باتیں پیش کرتے ہو، اور تم اس بات پہ متفق ہو گئے ہو، یہ امید رکھتے ہوئے کہ حالات کسی وقت بدل جائیں گے۔ مجھے خواب بتاؤ تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم مجھے اس کی صحیح تعبیر پیش کر سکتے ہو۔ نجومیوں نے اعتراض کیا، دنیا میں کوئی بھی انسان وہ کچھ نہیں کر پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا بھی نہیں کہ کسی بادشاہ نے ایسی بات کسی قسمت کا حال بتانے والے جادوگر یا نجومی سے طلب کرے، خواہ بادشاہ کتنا عظیم کیوں نہ تھا۔ جس چیز کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ حد سے زیادہ مشکل ہے، صرف دیوتا ہی یہ بات بادشاہ پر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو انسان کے درمیان رہتے نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے غصے میں اس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانشمندوں کو سزائے موت دی جائے۔ فرمان صادر ہوا کہ دانشمندوں کو مار ڈالنا ہے، چنانچہ دانیال اور اس کے دوستوں کو بھی تلاش کیا گیا تاکہ انہیں سزائے موت دیں۔ شاہی محافظوں کا افسر بنام ایریوک ابھی دانشمندوں کو مار ڈالنے کے لیے روانہ ہوا کہ دانیال بڑی حکمت اور موقع شناسی سے اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے افسر سے پوچھا، بادشاہ نے اتنا سخت فرمان کیوں جاری کیا؟ ایوب نے دانیال کو سارا معاملہ بیان کیا۔ دانیال فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی، ذرا مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر سکوں۔ پھر وہ اپنے گھر واپس گیا اور اپنے دوستوں حننیاہ، میسائل اور عزریہ کو تمام صورتحالات سنائی۔ وہ بولا، آسمان کے خدا سے التجا کریں کہ وہ مجھ پر رحم کرے، منت کریں کہ وہ میرے لیے بھید کھولے تاکہ ہم دیگر دانشمندوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائیں۔ رات کے وقت دانیال نے رویا دیکھی جس میں اس کے لیے بھید کھولا گیا۔ تب اس نے آسمان کے خدا کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کے نام کی تمجید ازل سے ابد تک ہو۔ وہی حکمت اور قوت کا مالک ہے، وہی اوقات اور زمانے بدل دیتا ہے، وہی بادشاہوں کو تخت پر بٹھا دیتا اور انہیں تخت پر سے اتار دیتا ہے، وہی دانشمند کو دانائی اور سمجھداروں کو سمجھ عطا کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ اندھیرے میں چھپا رہتا ہے اس کا علم وہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ اے میرے باپ دادا کے خدا، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے حکمت اور طاقت عطا کی ہے۔ جو بات ہم نے تجھ سے مانگی وہ تو نے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ تو نے ہم پر بادشاہ کا خواب ظاہر کیا ہے۔ پھر دانیال اریوک کے پاس گیا جسے بادشاہ نے بابل کے دانشمندوں کو سزائے موت دینے کی ذمہ داری دی تھی۔ اس نے اس سے درخواست کی، بابل کے دانشمندوں کو موت کے گھاٹ نہ اتاریں، کیونکہ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر سکتا ہوں۔ مجھے بادشاہ کے حضور پہنچا دیں تو میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ سن کر اریوک بھاگ کر دانیال کو بادشاہ کے حضور لے گیا۔ وہ بولا، مجھے یہودا کے جلا وطنوں میں سے ایک آدمی مل گیا جو بادشاہ کو خواب کا مطلب بتا سکتا ہے۔ تب نبوکدنیزر نے دانیال سے، جو بیل تشفر کہلاتا تھا، پوچھا، کیا تم مجھے وہ کچھ بتا سکتے ہو جو میں نے خواب میں دیکھا؟ کیا تم اس کی تعبیر کر سکتے ہو؟ دانیال نے جواب دیا، جو بھید بادشاہ جاننا چاہتے ہیں اسے کھولنے کی کنجی
کسی بھی دانشمند جادوگر قسمت کا حال بتانے والے یا غیب دان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو بھیدوں کا مطلب انسان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی نے نبوکدنیزر بادشاہ کو دکھایا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ سوتے وقت آپ نے خواب میں رویا دیکھی۔ اے بادشاہ، جب آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے ذہن میں آنے والے دنوں کے بارے میں خیالات ابھر آئے۔ تب بھیدوں کو کھولنے والے خدا نے آپ پر ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ اس بھید کا مطلب مجھ پر ظاہر ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے دیگر تمام دانشمندوں سے زیادہ حکمت حاصل ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو بھید کا مطلب معلوم ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کچھ ابھر آیا ہے۔ اے بادشاہ، رویا میں آپ نے اپنے سامنے ایک بڑا اور لمبا ترنگا مجسمہ دیکھا جو تیزی سے چمک رہا تھا۔ شکل و صورت ایسی تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سر خالص سونے کا تھا، جبکہ سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور ران پیتل کی اور پنڈلیاں لوہے کی تھیں۔ اس کے پاؤں کا آدھا حصہ لوہا اور آدھا حصہ پکی ہوئی مٹی تھی۔ آپ اس منظر پر غور ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی پہاڑی ڈھلان سے پتھر کا بڑا ٹکڑا الگ ہوا، یہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے ہوا۔ پتھر نے دھڑام سے مجسمے کے لوہے اور مٹی کے پاؤں پر گر کر دونوں کو چور چور کر دیا۔ نتیجے میں پورا مجسمہ پاش پاش ہو گیا۔ جتنا بھی لوہا، مٹی، پیتل، چاندی اور سونا تھا وہ اس بھوسے کی مانند بن گیا جو گاہتے وقت باقی رہ جاتا ہے۔ ہوا نے سب کچھ یوں اڑا دیا کہ ان چیزوں کا نام و نشان تک نہ رہا، لیکن جس پتھر نے مجسمے کو گرا دیا وہ زبردست پہاڑ بن کر اتنا بڑھ گیا کہ پوری دنیا اس سے بھر گئی۔ یہی بادشاہ کا خواب تھا۔ اب ہم بادشاہ کو خواب کا مطلب بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ، آپ شہنشاہ ہیں۔ آسمان کے خدا نے آپ کو سلطنت، قوت، طاقت اور عزت سے نوازا ہے۔ اس نے انسان کو جنگلی جانوروں اور پرندوں سمیت آپ ہی کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں اس نے آپ کو ہی ان پر مقرر کیا ہے۔ آپ ہی مذکورہ سونے کا سر ہیں۔ آپ کے بعد ایک اور سلطنت قائم ہو جائے گی، لیکن اس کی طاقت آپ کی سلطنت سے کم ہوگی۔ پھر پیتل کی ایک تیسری سلطنت وجود میں آئے گی جو پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ آخر میں ایک چوتھی سلطنت آئے گی جو لوہے جیسی طاقتور ہوگی۔ جس طرح لوہا سب کچھ توڑ کر پاش پاش کر دیتا ہے، اسی طرح وہ دیگر سب کو توڑ کر پاش پاش کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ مجسمے کے پاؤں اور انگلیوں میں کچھ لوہا اور کچھ پکی ہوئی مٹی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس سلطنت کے دو الگ حصے ہوں گے، لیکن جس طرح خواب میں مٹی کے ساتھ لوہا ملایا گیا تھا، اسی طرح چوتھی سلطنت میں لوہے کی کچھ نہ کچھ طاقت ہوگی۔ خواب میں پاؤں کی انگلیوں میں کچھ لوہا بھی تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اس کا مطلب ہے چوتھی سلطنت کا ایک حصہ طاقتور اور دوسرا نازک ہوگا۔ لوہے اور مٹی کی ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں شادی کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی کوشش کریں گے، تبھی وہ ایک دوسرے سے پیوست نہیں رہیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا مٹی کے ساتھ پیوست نہیں رہ سکتا۔ جب یہ بادشاہ حکومت کریں گے، انہی دنوں میں آسمان کا خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا جو نہ کبھی تباہ ہوگی نہ کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ بادشاہی ان دیگر تمام سلطنتوں کو پاش پاش کر کے ختم کرے گی، لیکن خود ابد تک قائم رہے گی۔ یہی خواب میں اس پتھر کا مطلب ہے جس نے بغیر کسی انسانی ہاتھ کے پہاڑی ڈھلان سے الگ ہو کر مجسمے کے لوہے، پیتل، مٹی، چاندی اور سونے کو پاش پاش کر دیا۔ اس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا کہ مستقبل میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ یہ خواب قابل اعتماد اور اس کی تعبیر صحیح ہے۔ یہ سن کر نبوکدنیزر بادشاہ نے اوندھے منہ ہو کر دانیال کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ دانیال کو غلہ اور نجور کی قربانیاں پیش کی جائیں۔
दानियाल से उसने कहा, यकीनन तुम्हारा खुदा खुदाओं का खुदा और बादशाहों का मालिक है, वो वाकई भेदों का खोलने वाला है, वरना तुम ये भेद मेरे लिए खोल ना पाते। नबूकदनेस्सर ने दानियाल को बड़ा ओहदा और मुतअद्दिद बेशकीमत तोहफे दिए। उसने उसे पूरे सूबे बाबुल को उसके हाथ में सौंप दिया और उसका गवर्नर बना दिया। साथ साथ दानियाल बाबुल के तमाम दानिशमंदों पर मुकर्रर हुआ। उसकी गुजारिश पर बादशाह ने सदरक, मेसक और अबेदनहू को सूबे बाबुल की इंतजामिया पर मुकर्रर किया। दानियाल खुद शाही दरबार में हाजिर रहता था। दानियाल बाब 3। एक दिन नबूकदनेस्सर ने सोने का मुजस्समा बनवाया। उसकी ऊंचाई 90 फीट और चौड़ाई 9 फीट थी। उसने हुक्म दिया कि बुत को सूबे बाबुल के मैदान बनाम दौरा में खड़ा किया गया। फिर उसने तमाम सूबेदारों को, गवर्नरों, मुंतजिमों, मुशीरों, खजांचियों, जजों, मजिस्ट्रेटों और सूबों के दीगर तमाम बड़े बड़े सरकारी मुलाजिमों को पैगाम भेजा कि मुजस्समे की मखसूसियत के लिए आकर जमा हो जाओ। चुनांचे सब बुत की मखसूसियत के लिए जमा हो गए। जब सब उसके सामने खड़े थे तो शाही नकीब ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, ऐ मुख्तलिफ कौमों, उम्मतों और जबानों के लोगों, सुनो, बादशाह फरमाता है, जूं ही नरसिंगा शहनशाही संतूर, सरूद, ऊद, बीन और दीगर तमाम साज बजेंगे तो लाजिम है कि सब औंधे मुंह होकर बादशाह के खड़े किए गए सोने के बुत को सजदा करें। जो भी सजदा ना करे उसे फौरन भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। चुनांचे जूं ही साज बजने लगे तो मुख्तलिफ कौमों, उम्मतों और जुबानों के तमाम लोग मुंह के बल होकर नबूकदनेस्सर के खड़े किए गए बुत को सजदा करने लगे। उस वक्त कुछ नजूमी बादशाह के पास आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाने लगे। वो बोले, बादशाह सलामत अबद तक जीते रहें। ऐ बादशाह, आपने फरमाया, जूं ही नरसिंगा शहनाई, संतूर, सरूद, ऊद, बीन और दीगर तमाम साज बजेंगे तो लाजिम है कि सब औंधे मुंह होकर बादशाह के खड़े किए गए उस सोने के बुत को सजदा करें। जो भी सजदा ना करे उसे भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। लेकिन कुछ यहूदी आदमी हैं जो आपकी परवाह ही नहीं करते, हालांकि आपने उन्हें सूबे बाबुल की इंतजामिया पर मुकर्रर किया था। ये आदमी बनाम सदरक, मेसक और अबेदनजू न आपके देवताओं की पूजा करते, न सोने के उस बुत की परस्तिश करते हैं जो आपने खड़ा किया है। ये सुनकर नबूकदनेस्सर आपे से बाहर हो गया। उसने सीधा सदरक, मेसक और अबेदनजू को बुलाया। जब पहुंचे तो बोला, ऐ सदरक, मेसक और अबेदनजू, क्या ये सही है कि न तुम मेरे देवताओं की पूजा करते, न मेरे खड़े किए गए मुजस्समे की परस्तिश करते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। साज दोबारा बजेंगे तो तुम्हें मुंह के बल होकर मेरे बनवाए हुए मुजस्समे को सजदा करना है। अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम्हें सीधा भड़कती भट्टी में फेंका जाएगा। तब कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? सदरक, मेसक और अबेदनहू ने जवाब दिया, ऐ नबूकदनेस्सर, इस मामले में हमें अपना दफा करने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा की खिदमत हम करते हैं वो हमें बचा सकता है, खा हमें भड़कती भट्टी में क्यों न फेंका जाए। ऐ बादशाह, वो हमें जरूर आपके हाथ से बचाएगा। लेकिन अगर वो हमें न भी बचाए तो भी आपको मालूम हो कि न हम आपके देवताओं की पूजा करेंगे, न आपके घर के खड़े किए गए सोने के मुजस्समे की परस्तिश करेंगे। ये सुनकर नबूकदनेस्सर आग बगोला हो गया। सदरक, मेसक और अबेदनजो के सामने उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने हुक्म दिया कि भट्टी को मामूल की निस्बत 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए। फिर उसने कहा कि बेहतरीन फौजियों में से चंद एक सदरक, मेसक और अबेदनजो को बांधकर
भड़कती भट्टी में फेंक दे। तीनों को बांधकर भड़कती भट्टी में फेंका गया। उनके चोगे, पाजामे और टोपियां उतारी न गईं, क्योंकि बादशाह ने भट्टी को गर्म करने पर खास जोर दिया था। इसलिए आग इतनी तेज हुई कि जो फौजी सदरक, मेसक और अबेदनगो को लेकर भट्टी के मुंह तक चढ़ गए, वो फौरन नजर आतिश हो गए। उनके कैदी बंधी हुई हालत में शोलजन आग में गिर गए। अचानक नबूकदनेस्सर बादशाह चौंक उठा। उसने उछलकर अपने मुशीरों से पूछा, हमने तो 3 आदमियों को बांधकर भट्टी में फेंकवाया था कि नहीं? उन्होंने जवाब दिया, जी ऐ बादशाह। वो बोला, तो फिर ये क्या है? मुझे 4 आदमी आग में इधर उधर फिरते हुए नजर आ रहे हैं। न वो बंधे हुए हैं, न उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। चौथा आदमी देवताओं का बेटा सा लग रहा है। नबूकदनेस्सर जलती हुई भट्टी के मुंह के करीब गया और पुकारा, ऐ सदरक, मेसक और अबेदनगो, ऐ अल्लाह ताला के बंदो, निकल आओ, इधर आओ। तब सदरक, मेसक और अबेदनगो आग से निकल आए। सूबेदार, गवर्नर, मुंतजिम और शाही मुशीर उनके गिर्द जमा हुए तो देखा कि आग उनके जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। बालों में से एक भी झुलस नहीं गया है, न उनके लिबास आग से मुतासिर हुए थे। आग और धुएं की बू तक नहीं थी। तब नबूकदनेस्सर बोला, सदरक, मेसक और अबेदनगो के खुदा की तमजीद हो, जिसने अपने फरिश्ते को भेजकर अपने बंदों को बचाया। उन्होंने उस पर भरोसा रखकर बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की। अपने खुदा के सिवा किसी और की खिदमत या परस्तिश करने से पहले वो अपनी जान को देने के लिए तैयार थे। चुनांचे मेरा हुक्म सुनो। सदरक, मेसक और अबेदनगो के खुदा के खिलाफ कुफ्र बकना तमाम कौमों, उम्मतों और ज़बानों के अफराद के लिए सख्त मना है। जो भी ऐसा करे उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसके घर को कचरे का ढेर बना दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी देवता इस तरह नहीं बचा सकता। फिर बादशाह ने 3 आदमियों को सूबे बाबुल में सरफराज किया। दानियाल बाब 4। नबूकदनेस्सर दुनिया की तमाम कौमों, उम्मतों और जुबानों के अफराद को ज़ैल का पैगाम भेजता है। सबकी सलामती हो। मैंने सबको उन इलाही निशानात और मोजज़ात से आगाह करने का फैसला किया है जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए किए हैं। उसके निशान कितने अजीम, उसके मोजज़ात कितने ज़बरदस्त हैं। उसकी बादशाही अबदी है, उसकी सल्तनत नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। मैं नबूकदनेस्सर खुशी और सुकून से अपने महल में रहता था, लेकिन एक दिन मैं एक ख्वाब देखकर बहुत घबरा गया। मैं पलंग पर लेटा हुआ था कि इतनी हौलनाक बातें और रुयाएं मेरे सामने से गुजरी कि मैं डर गया। तब मैंने हुक्म दिया कि बाबुल के तमाम दानिशमंद मेरे पास आएं ताकि मेरे लिए ख्वाब की ताबीर करें। किस्मत का हाल बताने वाले जादूगर, नजूमी और गैबदान पहुंचे तो मैंने उन्हें अपना ख्वाब बयान किया, लेकिन वो उसकी ताबीर करने में नाकाम रहे। आखिरकार दानियाल मेरे हुजूर आया, जिसका नाम बेलतशफर रखा गया। मेरे देवता का नाम बेल है। दानियाल में मुकद्दस देवताओं की रूह है। उसे भी मैंने अपना ख्वाब सुनाया। मैं बोला, ऐ बेलतशफर, तुम जादूगरों के सरदार हो और मैं जानता हूं कि मुकद्दस देवताओं की रूह तुम में है। कोई भी भेद तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि तुम उसे खोल न सको। अब मेरा ख्वाब सुनकर उसकी ताबीर करो। पलंग पर लेटे हुए मैंने रोया में देखा कि दुनिया के बीच में निहायत लंबा सा दरख्त लगा है। ये दरख्त इतना ऊंचा और तनावर होता गया कि आखिरकार उसकी चोटी आसमान तक पहुंच गई और वो दुनिया की इंतहा तक नजर आया। उसके पत्ते खूबसूरत थे और वो बहुत फल लाता था। उसके साए में जंगली जानवर पनाह लेते, उसकी शाखों में परिंदे बसेरा करते थे। हर इंसान व हैवान को उससे खुराक मिलती थी।
میں ابھی درخت کو دیکھ رہا تھا کہ ایک مقدس فرشتہ آسمان سے اتر آیا۔ اس نے بڑے زور سے آواز دی، درخت کو کاٹ ڈالو، اس کی شاخیں توڑ دو، اس کے پتے جھاڑ دو، اس کا پھل بکھیر دو، جانور اس کے سائے میں سے نکل کر بھاگ جائیں، پرندے اس کی شاخوں سے اڑ جائیں، لیکن اس کا مٹھ جڑوں سمیت زمین میں رہنے دو۔ اسے لوہے اور پیتل کی زنجیروں میں جکڑ کر کھلے میدان کی گھاس میں چھوڑ دو، وہاں اسے آسمان کی اوس تر کرے اور جانوروں کے ساتھ زمین کی گھاس ہی اس کو نصیب ہو۔ 7 سال تک اس کا انسانی دل جانور کے دل میں بدل جائے، کیونکہ مقدس فرشتوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا ہی ہوتا کہ انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار انسانی سلطنتوں پر ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، خواہ وہ کتنے ذلیل کیوں نہ ہو۔ میں نبوکدنضر نے خواب میں یہ کچھ دیکھا، اے بیلتشفر اب مجھے اس کی تعبیر پیش کرو۔ میری سلطنت کے تمام دانشمند اس میں ناکام رہے ہیں، لیکن تم یہ کر پاؤ گے کیونکہ تم میں مقدس دیوتاؤں کی روح ہے۔ تب بیلتشفر یعنی دانیال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جو خیالات ابھر آئے اس نے اس پر کافی دیر تک سخت دہشت طاری رہی۔ آخر کار بادشاہ بولا، اے بیلتشفر، خواب اور اس کا مطلب تجھے اتنا دہشت زدہ نہ کرے۔ بیلتشفر نے جواب دیا، میرے آقا، کاش خواب کی باتیں آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کو پیش آئیں۔ آپ نے ایک درخت دیکھا جو اتنا اونچا اور تناور ہو گیا کہ اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ پوری دنیا کو نظر آیا۔ اس کے پتے خوبصورت تھے اور وہ بہت سا پھل لاتا تھا۔ اس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اس کی شاخوں میں پرندے بسیرا کرتے تھے، ہر انسان و حیوان کو اس سے خوراک ملتی تھی۔ اے بادشاہ، آپ ہی یہ درخت ہیں، آپ ہی بڑے اور طاقتور ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کی عظمت بڑھتے بڑھتے آسمان سے باتیں کرنے لگی، آپ کی سلطنت دنیا کی انتہا تک پھیل گئی ہے۔ اے بادشاہ، اس کے بعد آپ نے ایک مقدس فرشتے کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر بولا، درخت کو کاٹ ڈالو، اسے تباہ کرو، لیکن اس کا مڈ جڑوں سمیت زمین میں رہنے دو، اسے لوہے اور پیتل کی زنجیروں میں جکڑ کر کھلے میدان کی گھاس میں چھوڑ دو، وہاں اسے آسمان کی اوس تر کرے اور جانوروں کے ساتھ زمین کی گھاس ہی اس کو نصیب ہو۔ 7 سال یوں ہی گزر جائیں۔ اے بادشاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا، تب آپ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بیلوں کی طرح گھاس چریں گے اور آسمان کی اوس سے تر ہو جائیں گے۔ 7 سال یوں ہی گزریں گے، پھر آخر کار آپ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے۔ لیکن خواب میں یہ بھی کہا گیا کہ درخت کے مڈ کو جڑوں سمیت زمین میں چھوڑا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سلطنت تاہم قائم رہے گی۔ جب آپ اعتراف کریں گے کہ تمام اختیار آسمان کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو سلطنت واپس ملے گی۔ اے بادشاہ، اب مہربانی سے میرا مشورہ قبول فرمائیں، انصاف کر کے اور مظلوموں پر کرم فرما کر اپنے گناہوں کو دور کریں، شاید ایسا کرنے سے آپ کی خوشحالی قائم رہے۔ دانیال کی ہر بات نبوکدنضر کو پیش آئی۔ 12 مہینے کے بعد بادشاہ بابل میں اپنے شاہی محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، تب وہ کہنے لگا، لو، یہ عظیم شہر دیکھو جو میں نے اپنی رہائش کے لیے تعمیر کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنی ہی زبردست قوت سے بنا لیا ہے تاکہ میری شان و شوکت مزید بڑھتی جائے۔ بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز سنائی دی، اے نبوکدنضر بادشاہ، سن، سلطنت تجھ سے چھین لی گئی ہے، تجھے انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا اور تو جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر
بیل کی طرح گھاس چرے گا۔ 7 سال یوں ہی گزر جائیں گے، پھر آخرکار تو اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے۔ جو ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا، نبوکدنیزر کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگا۔ اس کا جسم آسمان کی اوس سے تر ہوتا تھا، ہوتے ہوتے اس کے بال عقاب کے پروں جتنے لمبے اور اس کے ناخن پرندے کے چنگل کی مانند ہو گئے۔ لیکن 7 سال گزرنے کے بعد نبوکدنیزر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دوبارہ ہوش میں آیا۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ کی تمجید کی، میں نے اس کی حمد و ثنا کی جو ہمیشہ تک زندہ ہے۔ اس کی حکومت ابدی ہے، اس کی سلطنت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ اس کی نسبت دنیا کے تمام باشندے صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں کے ساتھ جو جی چاہے کرتا ہے، اسے کچھ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس سے جواب طلب کر کے پوچھ نہیں سکتا تو نے کیا کیا۔ جو ہی میں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے پہلی شاہی عزت اور شان و شوکت بھی از سر نو حاصل ہوئی۔ میرے مشیر اور شرفا دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوئے اور مجھے دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا۔ پہلے کی نسبت میری عظمت میں اضافہ ہوا۔ اب میں نبوکدنیزر آسمان کے بادشاہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اسی کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کرے وہ صحیح ہے، اس کی تمام راہیں منصفانہ ہیں۔ جو مغرور ہو کر زندگی گزارتے ہیں انہیں وہ پست کرنے کے قابل ہے۔ دانیال باب 5۔ ایک دن بیلشفر بادشاہ اپنے بڑوں کے 1000 افراد کے لیے زبردست ضیافت کر کے ان کے ساتھ میں پینے لگا۔ نشے میں اس نے حکم دیا، سونے چاندی کے جو پیالے میرے باپ نبوکدنیزر نے یروشلم میں واقع اللہ کے گھر سے چھین لیے تھے وہ میرے پاس لے آؤ، تاکہ میں اپنے بڑوں، بیویوں اور داشتاؤں کے ساتھ ان سے میں پی لوں۔ چنانچہ یروشلم میں واقع اللہ کے گھر سے لوٹے ہوئے پیالے اس کے پاس لائے گئے اور سب ان سے میں پی کر سونے چاندی پیتل لوہے لکڑی اور پتھر کے اپنے بتوں کو تمجید کرنے لگے۔ اسی لمحے شاہی محل کے ہال میں انسانی ہاتھ کی انگلیاں نظر آئیں جو شمعدان کے مقابل دیوار کے پلستر پر کچھ لکھنے لگیں۔ جب بادشاہ نے ہاتھ کو لکھتے ہوئے دیکھا تو اس کا چہرہ ڈر کے مارے فق ہو گیا، اس کے کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ وہ زور سے چیخا، جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں کو بلاؤ۔ بابل کے دانشمند پہنچے تو وہ بولا، جو بھی لکھتے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتا سکے اسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے گی اور حکومت میں صرف 2 لوگ اس سے بڑے ہوں گے۔ بادشاہ کے دانشمند قریب آئے، لیکن وہ نہ لکھتے ہوئے الفاظ پڑھ سکے نہ ان کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ تب بیلشفر بادشاہ نہایت پریشان ہوا اور اس کا چہرہ مزید مات پڑ گیا۔ اس کے شرفا بھی سخت پریشان ہو گئے۔ بادشاہ اور شرفا کی باتیں ملکہ تک پہنچ گئیں تو وہ ضیافت کے ہال میں داخل ہوئیں۔ کہنے لگی، بادشاہ ابد تک جیتے رہیں، گھبرانے یا مات پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بادشاہی میں ایک آدمی ہے جس میں مقدس دیوتاؤں کی روح ہے۔ آپ کے باپ کے دور حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کسی بصیرت، فہم اور حکمت کا مالک ہے۔ آپ کے باپ نبوکدنیزر بادشاہ نے اسے قسمت کا حال بتانے والوں، جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا تھا، کیونکہ اس میں غیر معمولی ذہانت، علم اور سمجھ پائی جاتی ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرنے اور پہیلیاں اور پیچیدگی کے ساتھ مسئلے حل کرنے میں ماہر ثابت ہوا ہے۔ آدمی کا نام دانیال ہے۔
گو بادشاہ نے اس کا نام بیلتشفر رکھا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے بلائیں، کیونکہ وہ آپ کو ضرور لکھے ہوئے الفاظ کا مطلب بتائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے دانیال کو فوراً بلا لیا۔ جب پہنچا تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا، کیا تم وہ دانیال ہو جسے میرے باپ نبوکدنضر بادشاہ یہودا کے جلاوطنوں کے ساتھ یہودا سے یہاں لائے تھے؟ سنا ہے کہ دیوتاؤں کی روح تم میں ہے، کہ تم بصیرت، فہم اور غیر معمولی حکمت کے مالک ہو۔ دانشمندوں اور نجومیوں کو میرے سامنے لایا گیا ہے تاکہ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتائیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب مجھے بتایا گیا کہ تم خوابوں کی تعبیر اور پیچیدہ مسئلوں کو حل کرنے میں ماہر ہو۔ اگر تم یہ الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتا سکو تو تمہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، تمہارے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے گی، اور حکومت میں صرف 2 لوگ تم سے بڑے ہوں گے۔ دانیال نے جواب دیا، مجھے اجر نہ دیں، اپنے تحفے کسی اور کو دیجیے، میں بادشاہ کو یہ الفاظ اور ان کا مطلب ویسے ہی بتا دوں گا۔ اے بادشاہ، جو سلطنت، عظمت اور شان و شوکت آپ کے باپ نبوکدنضر کو حاصل تھی وہ اللہ تعالی سے ملی تھی۔ اسی نے انہیں وہ عظمت عطا کی تھی جس کے باعث تمام قوموں، امتوں اور زبانوں کے افراد ان سے ڈرتے رہے اور ان کے سامنے کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اسے مارا گیا، جسے وہ زندہ چھوڑنا چاہتے تھے وہ زندہ رہا، جسے وہ سرفراز کرنا چاہتے تھے وہ سرفراز ہوا، اور جسے پست کرنا چاہتے تھے وہ پست ہوا، لیکن وہ بھول کر حد سے زیادہ مغرور ہو گئے، اس لیے انہیں تخت سے اتارا گیا اور وہ اپنی قدرت و منزلت کھو بیٹھے۔ انہیں انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا اور ان کا دل جانور کے دل کی مانند بن گیا۔ ان کا رہن سہن جنگلی گدھوں کے ساتھ تھا اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگے۔ ان کا جسم آسمان کی اوس سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک کہ انہوں نے اقرار نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے۔ اے بیلشفر بادشاہ، گو آپ ان کے بیٹے ہیں اور اس بات کا علم رکھتے ہیں، تو بھی آپ فرتن نہ رہے بلکہ آسمان کے مالک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے گھر کے پیالے آپ کے حضور لائے جائیں، اور آپ نے اپنے بڑوں، بیویوں اور داشتاؤں کے ساتھ انہیں مے پینے کے لیے استعمال کیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دیوتاؤں کی تمجید کی، گو وہ چاندی، سونے، پیتل، لوہے، لکڑی اور پتھر کے بت ہی ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن یا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس خدا کے ہاتھ میں آپ کی جان اور آپ کی تمام راہیں ہیں اس کا احترام آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے اس نے ہاتھ بھیج کر دیوار پر یہ الفاظ لکھوا دیے، اور لکھا یہ ہے، منے منے تفیل و سرفسین۔ منے کا مطلب گنا ہوا ہے، یعنی آپ کی سلطنت کے دن گنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اختتام تک پہنچایا ہے۔ تقیل کا مطلب تولا ہوا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو تول کر معلوم کیا ہے کہ آپ کا وزن کم ہے۔ فرسین کا مطلب تقسیم ہوا ہے، یعنی آپ کی بادشاہی کو مادیوں اور فارسیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دانیال خاموش ہوا تو بیل شفر نے حکم دیا کہ اسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے اور اس کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا گیا کہ اب سے حکومت میں صرف 2 آدمی دانیال سے بڑے ہیں۔ اسی رات شاہ بابل بیل شفر کو قتل کیا گیا اور دارا مادی تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 62 سال تھی۔ دانیال باب 6۔ دارا نے سلطنت کے تمام صوبوں پر 120 صوبے دار متعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان پر 3 وزیر مقرر تھے، جن میں سے ایک دانیال تھا۔ گورنر ان کے سامنے جواب دہ تھے۔
تاکہ بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ جلد ہی پتہ چلا کہ دانیال دوسرے وزیروں اور صوبے داروں پر سبقت رکھتا تھا، کیونکہ وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ نتیجتاً بادشاہ نے اسے پوری سلطنت پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دیگر وزیروں اور صوبے داروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ دانیال پر الزام لگانے لگا، بہانہ ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اتنا قابل اعتماد تھا کہ وہ ناکام رہے، کیونکہ نہ وہ رشوت خور تھا نہ کسی کام میں سست۔ آخرکار وہ آدمی آپس میں کہنے لگے، اس طریقے سے ہمیں دانیال پر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ایک بات ہے جو الزام کا باعث بن سکتی ہے، یعنی اس کے خدا کی شریعت۔ تب وہ گروہ کی صورت میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، دارا بادشاہ ابد تک جیتے رہیں۔ سلطنت کے تمام وزیر، گورنر، صوبے دار، مشیر اور منتظم آپس میں مشورہ کر کے متفق ہوئے ہیں کہ اگلے 30 دن کے دوران سب کو صرف بادشاہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بادشاہ ایک فرمان صادر کریں، جو بھی کسی اور معبود یا انسان سے التجا کرے اسے شیروں کی ماد میں پھینکا جائے گا۔ دھیان دینا، سبھی اس پر عمل کریں۔ اے بادشاہ، گزارش ہے کہ آپ یہ فرمان ضرور صادر کریں، بلکہ لکھ کر اس کی تصدیق بھی کریں تاکہ اسے تبدیل نہ کیا جائے۔ تب وہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ بن کر منسوخ نہیں کیا جا سکے گا۔ دارا بادشاہ مان گیا۔ اس نے فرمان لکھوا کر اس کی تصدیق کی۔ جب دانیال کو معلوم ہوا کہ فرمان صادر ہوا ہے تو وہ سیدھا اپنے گھر میں چلا گیا۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھلی کھڑکیوں کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ اس کمرے میں دانیال روزانہ 3 بار اپنے گھٹنے ٹیک کر دعا اور اپنے خدا کی ستائش کرتا تھا۔ اب بھی اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جو ہی دانیال اپنے خدا سے دعا اور التجا کر رہا تھا تو اس کے دشمنوں نے گروہ کی صورت میں گھر میں گھس کر اسے یہ کرتے ہوئے پایا۔ تب وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے شاہی فرمان کی یاد دلائی۔ کیا آپ نے فرمان صادر نہیں کیا تھا کہ اگلے 30 دن کے دوران سب کو صرف بادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور جو کسی اور معبود یا انسان سے التجا کرے اسے شیروں کی مان میں پھینکا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، جی، یہ فرمان قائم ہے، بلکہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ ہے جو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، دانیال جو یہودا کے جلاوطنوں میں سے ہے، نہ آپ کی پرواہ کرتا نہ اس فرمان کی جس کی آپ نے لکھ کر تصدیق کی، ابھی تک وہ روزانہ 3 بار اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑی دقت محسوس ہوئی۔ پورا دن وہ سوچتا رہا کہ میں دانیال کو کس طرح بچاؤں۔ سورج کے غروب ہونے تک وہ اسے چھڑانے کے لیے کوشاں رہا، لیکن آخرکار وہ آدمی گروہ کی صورت میں دوبارہ بادشاہ کے حضور آیا اور کہنے لگے، بادشاہ کو یاد رہے کہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کے مطابق جو بھی فرمان بادشاہ صادر کرے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ دانیال کو پکڑ کر شیروں کی ماد میں پھینکا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ بولا، اے دانیال، جس خدا کی عبادت تم بلا ناغہ کرتے آئے ہو تمہیں بچائے۔ پھر ماد کے منہ پر پتھر رکھا گیا اور بادشاہ نے اپنی مہر اور اپنے بڑوں کی مہریں اس پر لگائیں تاکہ کوئی بھی اسے کھول کر دانیال کی مدد نہ کر سکے۔ اس کے بعد بادشاہ شاہی محل میں واپس چلا گیا اور پوری رات روزہ رکھے ہوئے گزاری۔ نہ کچھ اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس لایا گیا، نہ اسے نیند آئی۔ جب پو پھٹنے لگی تو وہ اٹھ کر شیروں کی ماند کے پاس گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے غمگین آواز سے پکارا، اے زندہ خدا کے بندے دانیال، کیا تمہارے خدا جس کی تم بلا ناغہ عبادت کرتے رہے ہو تمہیں شیروں سے بچا سکا؟ دانیال نے جواب دیا،
بادشاہ اب تک جیتے رہیں۔ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر جس نے شیروں کے منہ کو بند کیے رکھا، انہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ کے سامنے میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ سلامت کے خلاف بھی مجھ سے جرم نہیں ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ آپے میں نہ سمایا۔ اس نے دانیال کو مات سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اسے کھینچ کر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یوں اسے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا اجر ملا۔ لیکن جن آدمیوں نے دانیال پر الزام لگایا تھا ان کا برا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر انہیں ان کے بال بچوں سمیت شیروں کی ماد میں پھینکا گیا۔ ماد کے فرش پر گرنے سے پہلے ہی شیر ان پر جھپٹ پڑے اور انہیں پھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو چبا لیا۔ پھر دارا بادشاہ نے سلطنت کی تمام قوموں، امتوں اور اہل زبان کو ذیل کا پیغام بھیجا۔ سب کی سلامتی ہو، میرا فرمان سنو۔ لازم ہے کہ میری سلطنت کی ہر جگہ لوگ دانیال کے خدا کے سامنے تھر تھرائیں اور اس کا خوف مانیں، کیونکہ وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم ہے۔ نہ کبھی اس کی بادشاہی تباہ، نہ اس کی حکومت ختم ہوگی۔ وہی بچاتا اور نجات دیتا ہے، وہی آسمان و زمین پر الہی نشان اور معجزے دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیال کو شیروں کے قبضے سے بچایا۔ چنانچہ دانیال کو دارا بادشاہ اور فارس کے بادشاہ خورس کے دور حکومت میں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ دانیال باب 7۔ شاہ بابل بیلشفر کی حکومت کے پہلے سال میں دانیال نے خواب میں رویا دیکھی۔ جاگ اٹھنے پر اس نے وہ کچھ قلم بند کر لیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ ذیل میں اس کا بیان ہے: رات کے وقت میں دانیال نے رویا میں دیکھا کہ آسمان کی چاروں ہوائیں زور سے بڑے سمندر کا متلاطم کر رہی ہیں۔ پھر 4 بڑے جانور سمندر سے نکل آئے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پہلا جانور شیر ببر جیسا تھا، لیکن اس کے عقاب کے پر تھے۔ میرے دیکھتے ہی اس کے پروں کو نوچ لیا گیا اور اسے اٹھا کر انسان کی طرح پچھلے 2 پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اسے انسان کا دل بھی مل گیا۔ دوسرا جانور ریچھ جیسا تھا، اس کا ایک پہلو کھڑا کیا گیا تھا اور وہ اپنے دانتوں میں 3 پسلیاں پکڑے ہوئے ہے۔ اسے بتایا گیا، اٹھ جی بھر کر گوشت کھا لے۔ پھر میں نے تیسرے جانور کو دیکھا جو چیتے جیسا تھا، لیکن اس کے 4 سر تھے۔ اسے حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے بعد رات کی رویا میں ایک چوتھا جانور نظر آیا جو ڈراؤنا، ہولناک اور نہایت ہی طاقتور تھا۔ اپنے لوہے کے بڑے بڑے دانتوں سے وہ سب کچھ کھاتا اور چور چور کرتا تھا۔ جو کچھ بچ جاتا اسے وہ پاؤں تلے رونت دیتا تھا۔ یہ جانور دیگر جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کے 10 سینگ تھے۔ میں سینگوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک اور چھوٹا سا سینگ ان کے درمیان سے نکل آیا۔ پہلے 10 سینگوں میں سے 3 کو نوچ لیا گیا تاکہ اسے جگہ مل جائے۔ چھوٹے سینگ پر انسانی آنکھیں تھیں اور اس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف جیسا سفید اور اس کے بال خالص اون کے مانند تھے۔ جس تخت پر وہ بیٹھا تھا وہ آگ کی طرح بھڑک رہا تھا اور اس پر شعلہ زن پہیے لگے تھے۔ اس کے سامنے سے آگ کی نہر بہہ کر نکل رہی تھی۔ بے شمار ہستیاں اس کی خدمت کے لیے کھڑی تھیں۔ لوگ عدالت کے لیے بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے غور کیا کہ چھوٹا سینگ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا تو چوتھے جانور کو قتل کیا گیا۔ اس کا جسم تباہ ہوا اور بھڑکتی آگ میں پھینکا گیا۔ دیگر 3 جانوروں کی حکومت ان سے چھین لی گئی، لیکن انہیں کچھ دیر کے لیے زندہ رہنے کی اجازت دی گئی۔ رات کی رویا میں
میں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے بادلوں کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے جو ابن آدم سا لگ رہا ہے۔ جب قدیم الایام کے قریب پہنچا تو اس کے حضور لایا گیا، اسے سلطنت، عزت اور بادشاہی دی گئی، اور ہر قوم، امت اور زبان کے افراد نے اس کی پرستش کی۔ اس کی حکومت ابدی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی بادشاہی کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ میں دانیال سخت پریشان ہوا کیونکہ رویا سے مجھ پر دہشت چھا گئی، اس لیے میں نے وہاں کھڑے کسی کے پاس جا کر اس سے گزارش کی کہ وہ مجھے ان تمام باتوں کا مطلب بتائے۔ اس نے مجھے ان کا مطلب بتایا۔ 4 بڑے جانور، 4 سلطنتیں ہیں جو زمین سے نکل کر قائم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقدسین کو حقیقی بادشاہی ملے گی، وہ بادشاہی جو ابد الآباد تک حاصل رہے گی۔ میں چوتھے جانور کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، اس جانور کے بارے میں جو دیگر جانوروں سے اتنا مختلف اور اتنا ہولناک تھا، کیونکہ اس کے دانت لوہے اور پنجے پیتل کے تھے، اور وہ سب کچھ کھاتا اور چور چور کرتا تھا، جو بچ جاتا اسے وہ پاؤں تلے رونت دیتا تھا۔ میں اس کے سر کے 10 سینگوں اور ان میں سے نکلے ہوئے چھوٹے سینگ کے بارے میں بھی مزید جاننا چاہتا تھا، کیونکہ چھوٹے سینگ کے نکلنے پر 10 سینگوں میں سے 3 نکل کر گر گئے، اور یہ سینگ بڑھ کر 7 والے سینگوں سے کہیں بڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں تھیں اور اس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ رویا میں نے دیکھا کہ چھوٹے سینگ نے مقدسین سے جنگ لے کر انہیں شکست دی، لیکن پھر قدیم الایام آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے مقدسین کے لیے انصاف قائم کیا۔ پھر وہ وقت آیا، مقدسین کو بادشاہی حاصل ہوئی، جس سے میں نے رویا کا مطلب پوچھا تھا۔ اس نے کہا، چوتھے جانور سے مراد زمین پر ایک چوتھی بادشاہی ہے جو دیگر تمام بادشاہیوں سے مختلف ہوگی۔ وہ تمام دنیا کو کھا جائے گی، اسے رونت کر چور چور کر دے گی۔ 10 سینگوں سے مراد 10 بادشاہ ہیں جو اس بادشاہ سے نکل کر آئیں گے۔ ان کے بعد ایک اور بادشاہ آئے گا جو گزرے بادشاہوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر بکے گا اور مقدسین اس کے تحت پستے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ عیدوں کی مقررہ اوقات اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقدسین کو ایک عرصے تک 2 عرصوں اور آدھے عرصے کے لیے اس کے حوالے کیا جائے گا، لیکن پھر لوگ اس کی عدالت کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اس کی حکومت اس سے چھین لی جائے گی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تب آسمان تلے کی تمام سلطنتوں کی بادشاہت، سلطنت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی مقدس قوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ابدی ہوگی اور تمام حکمران اس کی خدمت کے کرنے کے باعث اس کے تابع رہیں گے۔ مجھے مزید کچھ نہیں بتایا گیا۔ میں دانیال ان باتوں سے بہت پریشان ہوا اور میرا چہرہ ماد پڑ گیا، لیکن میں نے معاملہ اپنے دل میں محفوظ رکھا۔ دانیال باب 8۔ بیلشفر بادشاہ کے دور حکومت کے 3 سال میں دانیال نے ایک اور رویا دیکھی۔ رویا میں صوبہ اعلام کے قلعہ بند شہر سوسن کی نہر اولانی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ جب میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو کنارے پر میرے سامنے ہی ایک میڈھا کھڑا تھا۔ اس کے 2 بڑے سینگ تھے، جن میں سے ایک زیادہ بڑا تھا، لیکن وہ دوسرے کے بعد ہی بڑا ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے میڈھا مغرب، شمال اور جنوب کی طرف سینگ مارنے لگا۔ نہ کوئی جانور اس کا مقابلہ کر سکا، نہ کوئی اس کے قابو سے بچا جا سکا۔ جو جی چاہے کرتا تھا اور ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو گیا۔
میں اس پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک مغرب سے آتے ہوئے ایک بکرا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان زبردست سینگ تھا اور وہ زمین کو چھوئے بغیر چل رہا تھا۔ پوری دنیا کو عبور کر کے وہ 2 سینگوں والے اس مینڈھے کے پاس پہنچ گیا جو میں نے نہر کے کنارے کھڑا دیکھا تھا۔ بڑے تیش میں آ کر وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ بڑے غصے میں اس نے اسے یوں مارا کہ مینڈھے کے دونوں سینگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس بے بس حالت میں مینڈھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بکرے نے اسے زمین پر پٹک کر پاؤں تلے کچل دیا۔ کوئی نہیں تھا جو مینڈھے کو بکرے کے قابو سے بچائے۔ بکرا نہایت طاقتور ہو گیا، لیکن طاقت کے عروج پر ہی اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ مزید 4 زبردست سینگ نکل آئے، جن کا رخ آسمان کی 4 سمتوں کی طرف تھا۔ ان کے ایک سینگ میں سے ایک اور سینگ نکل آیا جو ابتدا میں چھوٹا تھا، لیکن وہ جنوب، مشرق اور خوبصورت اور ملک اسرائیل کی طرف بڑھتے بڑھتے بہت طاقتور ہو گیا۔ پھر وہ آسمانی فوج تک بڑھ گیا۔ وہاں اس نے کچھ فوجیوں اور ستاروں کو زمین پر پھینک کر پاؤں تلے کچل دیا۔ وہ بڑھتے بڑھتے آسمانی فوج کے کمانڈر تک بھی پہنچ گیا اور اسے ان قربانیوں سے محروم کر دیا جو اسے روزانہ پیش کی جاتی تھیں۔ ساتھ ساتھ سینگ نے اس کی مقدس کے تمام مقام کو تباہ کر دیا۔ اس کی فوج سے روزانہ کی قربانیوں کی بے حرمتی ہوئی اور سینگ نے سچائی کو زمین پر پٹخ دیا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا اس میں وہ کامیاب رہا۔ پھر میں نے وہ مقدس ہستیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا۔ ایک نے پوچھا، اس رویا میں پیش کیے گئے حالات کب تک قائم رہیں گے؟ یعنی جو کچھ روزانہ کی قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تباہ کن بے حرمتی اور یہ بات کہ مقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نے جواب میں مجھے بتایا، حالات 2300 شاموں اور صبحوں تک یوں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد مقدس کو نئے سرے سے مخصوص مقدس کیا جائے۔ میں دیکھے ہوئے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہوا جو مرد جیسا لگ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے نہر اولائی کی طرف سے کسی شخص کی آواز سنی جس نے کہا، اے جبرائیل، اس آدمی کو رویا کا مطلب بتا دے۔ فرشتہ میرے قریب آیا تو میں سخت گھبرا کر منہ کے بل گر کر اس کے سامنے پڑ گیا، لیکن وہ بولا، اے آدم زاد، جان لے کہ اس رویا کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں مدہوش حالت میں منہ کے بل پڑا رہا۔ اب فرشتے نے مجھے چھو کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ وہ بولا، میں تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ آخری زمانے میں کیا کچھ پیش آئے گا جب اللہ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ رویا کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔ 2 سینگوں کے جس مینڈے کو تو نے دیکھا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ لمبے بالوں کا بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان لگا بڑا سینگ یونانی شہنشاہی کا پہلا بادشاہ ہے۔ تو نے دیکھا کہ یہ سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ 4 سینگ نکل آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی بادشاہی سے 4 اور نکل آئیں گی، لیکن 4 کی طاقت پہلی کی نسبت کم ہوگی۔ ان کی حکومت کے آخری ایام میں بے وفاؤں کی بد کرداری عروج تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس وقت ایک گستاخ اور سازش کا ماہر بادشاہ تخت پر بیٹھے گا۔ وہ بہت طاقتور ہوگا، لیکن یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ حیرت انگیز بربادی کا باعث بنے گا اور جو کچھ بھی کرے گا اس میں کامیاب ہوگا۔ وہ زور آوروں اور مقدس قوم کو تباہ کرے گا۔ اپنی سمجھ اور فریب کے ذریعے وہ کامیاب رہے گا۔ تب وہ متکبر ہو جائے گا،
جب لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو وہ انہیں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ آخرکار وہ حکمرانوں کے حکمران کے خلاف بھی اٹھے گا، لیکن وہ پاش پاش ہو جائے گا، البتہ انسانی ہاتھ سے نہیں۔ اے دانیال، شاموں اور صبحوں کے بارے میں جو رویا تجھ پر ظاہر ہوئی وہ سچی ہے، لیکن فی الحال اسے پوشیدہ رکھ، کیونکہ یہ واقعات ابھی پیش نہیں آئیں گے بلکہ بہت دنوں کے گزر جانے کے بعد ہی۔ اس کے بعد میں دانیال نڈھال ہو کر کئی دنوں تک بیمار رہا، پھر میں اٹھا اور بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ اپنے فرائض ادا کرنے لگا۔ میں رویا سے سخت پریشان تھا اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اس کا مطلب بتا سکے۔ دانیال باب 9۔ دارا بن اخسویرس بابل کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ اس مادی بادشاہ کی حکومت کے پہلے سال میں دانیال نے پاک نوشتوں کی تحقیق کی۔ میں نے خاص کر اس پر غور کیا جو رب نے یرمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تھا۔ اس کے مطابق یروشلم کی تباہ شدہ حالت 70 سال تک قائم رہے گی۔ چنانچہ میں نے رب اپنے خدا کی طرف رجوع کیا تاکہ اپنی دعا اور التجاؤں سے اس کی مرضی دریافت کروں۔ ساتھ ساتھ میں نے روزہ رکھا، ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا اور اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ میں نے رب اپنے خدا سے دعا کر کے اقرار کیا، اے رب، تو کتنا عظیم اور مہیب خدا ہے۔ جو بھی تجھے پیار کرتا اور تیرے احکام کے تابع رہتا ہے، اس کے ساتھ تو اپنا عہد قائم رکھتا اور اس پر مہربانی کرتا ہے۔ لیکن ہم نے گناہ اور بدی کی ہے، ہم بے دین اور باغی ہو کر تیرے احکام اور ہدایات سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے نبیوں کی نہیں سنی، حالانکہ تیرے خادم تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں، بزرگوں، باپ دادا بلکہ ملک کے تمام باشندوں سے مخاطب ہوئے۔ اے رب، تو حق بجانب ہے، جبکہ اس دن ہم سب شرمسار ہیں، خواہ یہودا، یروشلم یا اسرائیل کے ہوں، خواہ قریب یا ان تمام دور دراز ممالک میں رہتے ہوں جہاں تو نے ہمیں ہماری بے وفائی کے سبب سے منتشر کر دیا ہے، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بے وفا رہے ہیں۔ اے رب، ہم اپنے بادشاہوں، بزرگوں اور باپ دادا سمیت بہت شرمسار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ لیکن رب ہمارا خدا رحیم ہے اور خوشی سے معاف کرتا ہے۔ گو ہم اس سے سرکش ہوئے ہیں، نہ ہم رب اپنے خدا کے تابع رہے، نہ اس کے ان احکام کے مطابق زندگی گزاری جو اس نے ہمیں اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت دیے تھے۔ تمام اسرائیل تیری شریعت کے خلاف ورزی کر کے صحیح راہ سے بھٹک گیا ہے، کوئی تیری سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے خادم موسیٰ نے شریعت میں قسم کھا کر لعنتی بنایا، اور اب یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ جو کچھ تو نے ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے خلاف فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور ہم بڑی آفتوں میں گرفتار ہوئے۔ آسمان تلے کہیں بھی ایسی مصیبت نہیں آئی جس طرح یروشلم کو پیش آئی ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں مذکور ہر وہ لعنت ہم پر نازل ہوئی جو نافرمانوں پر بھیجی گئی ہے، تو بھی نہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان دیا، حالانکہ اس سے ہم رب اپنے خدا کا غضب ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ اسی لیے رب ہم پر آفت لانے سے نہ جھجکا، کیونکہ جو کچھ بھی رب ہمارا خدا کرتا ہے اس میں وہ حق بجانب ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی نہ سنی۔ اے رب ہمارے خدا، تو بڑی قدرت کا اظہار کر کے اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا، یوں تیرے نام کو وہ عزت و جلال ملا جو آج تک قائم رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے گناہ کیا، ہم نے بے دین حرکتیں کی۔ اے رب، تو اپنے منصفانہ کاموں میں وفادار رہا ہے، اب بھی اس کا لحاظ کر
اور اپنے سخت غضب کو اپنے شہر اور مقدس پہاڑ یروشلم سے دور کر۔ یروشلم اور تیری قوم گرد و نواح کی قوموں کے لیے مذاق کا نشانہ بن گئی ہے۔ گو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے ہمارے خدا، اب اپنے خادم کی دعاؤں اور التجا کو سن۔ اے رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ شدہ مقدس پر اپنے چہرے کا مہربان نور چمکا۔ اے میرے خدا، کان لگا کر میری سن، اپنی آنکھیں کھول، اس شہر کے کھنڈرات پر نظر کر جس پر تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ ہم اس لیے تجھ سے التجائیں نہیں کر رہے کہ ہم راست باز ہیں، بلکہ اس لیے کہ تو نہایت مہربان ہے۔ اے رب، ہماری سن۔ اے رب، ہمیں معاف کر۔ اے میرے خدا، اپنی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرے شہر اور قوم پر تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ یوں میں دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا گیا۔ میں خاص کر اپنے خدا کے مقدس پہاڑ یروشلم کے لیے رب اپنے خدا کے حضور فریاد کر رہا تھا۔ میں دعا کر ہی رہا تھا کہ جبرائیل، جسے میں نے دوسری رویا میں دیکھا تھا، میرے پاس آ پہنچا۔ رب کے گھر میں شام کی قربانی پیش کرنے کا وقت تھا۔ میں بہت ہی تھک گیا تھا۔ اس نے مجھے سمجھا کر کہا، اے دانیال، اب میں تجھے سمجھ اور بصیرت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جو ہی تو دعا کرنے لگا تو اللہ نے جواب دیا، کیونکہ تو اس کی نظر میں گراں قدر ہے۔ میں تجھے یہ جواب سنانے آیا ہوں۔ اب دھیان سے رویا کو سمجھ لے۔ تیری قوم اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں، تاکہ اتنے میں جرائم اور گناہوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، قصور کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستی قائم کی جائے، رویا اور پیشگوئی کی تصدیق کی جائے، اور مقدس ترین جگہ کو مسح کر کے مخصوص و مقدس کیا جائے۔ اب جان لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن مزید 7 ہفتے گزریں گے، پھر ہی اللہ ایک حکمران کو اس کام کے لیے چن کر مسح کرے گا۔ تب شہر کو 62 ہفتوں کے اندر چوکوں اور خندقوں سمیت نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ گو اس دوران وہ کافی مصیبت سے دوچار ہوگا۔ ان 62 ہفتوں کے بعد اللہ کے مسح کے کیے گئے بندے کو قتل کیا جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک اور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدس کو تباہ کرے گی۔ اختتام سیلاب کی صورت میں آئے گا اور آخر تک جنگ جاری رہے گی۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 1 ہفتے تک یہ حکمران متعدد لوگوں کو ایک عہد کے تحت رہنے پر مجبور کرے گا۔ اس ہفتے کے بیچ میں وہ ذبح اور غلہ کی قربانیوں کا انتظام بند کرے گا، اور مقدس کے ایک طرف وہ کچھ کھڑا کرے گا جو بے حرمتی اور تباہی کا باعث ہے، لیکن تباہ کرنے والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ وہ آخر کار وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ دانیال باب 10۔ فارس کے بادشاہ خورس کی حکومت کے 3 سال میں بیل تشفر یعنی دانیال پر ایک بات ظاہر ہوئی جو یقینی ہے اور جس کا تعلق ایک بڑی مصیبت سے ہے۔ اسے رویا میں اس پیغام کی سمجھ حاصل ہوئی، ان دنوں میں دانیال 3 پورے ہفتے ماتم کر رہا تھا۔ نہ میں نے عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا میرے ہونٹوں تک پہنچی۔ 3 پورے ہفتے میں نے خوشبودار تیل سے پرہیز کیا۔ پہلے مہینے کے 24ویں دن میں بڑے دریا دجلہ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کتان سے ملبس آدمی کھڑا ہے، جس کی کمر میں خالص سونے کا پٹکا بندھا ہوا ہے۔ اس کا جسم پکھراج جیسا تھا، اس کا چہرہ آسمانی بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھڑکتی مشلوں کی مانند تھیں۔ اس کے بازو اور پاؤں پالش کیے ہوئے پیتل کی طرح دمک رہے تھے۔ بولتے وقت
یوں لگ رہا تھا کہ بڑا ہجوم شور مچا رہا ہے۔ صرف میں دانیال نے یہ رویا دیکھی، میرے ساتھیوں نے اسے نہ دیکھا۔ تو بھی اچانک ان پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کر چھپ گئے۔ چنانچہ میں اکیلا ہی رہ گیا، لیکن یہ عظیم رویا دیکھ کر میری ساری طاقت جاتی رہی۔ میرے چہرے کا رنگ ماد پڑ گیا اور میں بے بس ہوا۔ پھر وہ بولنے لگا۔ اسے سنتے ہی میں منہ کے بل گر کر مدہوش حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ تب ایک ہاتھ نے مجھے چھو کر ہلایا۔ اس کی مدد سے میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو سکا۔ وہ آدمی بولا، اے دانیال، تو اللہ کے نزدیک بہت گراں قدر ہے۔ جو باتیں میں تجھ سے کروں گا ان پر غور کر، کھڑا ہو جا، کیونکہ اس وقت مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے۔ تب میں تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اے دانیال، مت ڈرنا۔ جب سے تو نے سمجھ حاصل کرنے اور اپنے خدا کے سامنے جھکنے کا پورا ارادہ کر رکھا ہے، اسی دن سے تیری سنی گئی ہے۔ میں تیری دعاؤں کے جواب میں آ گیا ہوں، لیکن فارسی بادشاہی کا سردار 21 دن تک میرے راستے میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل، جو اللہ کے سردار فرشتوں میں سے ایک ہے، میری مدد کرنے آیا۔ میری جان فارسی بادشاہی کے اس سردار کے ساتھ لڑنے سے چھوٹ گئی۔ میں تجھے وہ کچھ سنانے کو آیا ہوں جو آخری دنوں میں تیری قوم کو پیش آئے گا، کیونکہ رویا کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو میں خاموشی سے نیچے زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جو آدمی سا لگ رہا تھا اس نے میرے ہونٹوں کو چھو دیا اور میں منہ کھول کر بولنے لگا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے فرشتے سے کہا، اے میرے آقا، یہ رویا دیکھ کر میں دردزہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچتاب کھانے لگا ہوں۔ میری طاقت جاتی رہی ہے۔ اے میرے آقا، آپ کا خادم کس طرح آپ سے بات کر سکتا ہے؟ میری طاقت تو جواب دے گئی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جو آدمی سا لگ رہا تھا اس نے مجھے ایک بار پھر چھو کر تقویت دی اور بولا، اے تو جو اللہ کی نظر میں گراں قدر ہے، مت ڈرنا، تیری سلامتی ہو، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا۔ جو ہی اس نے مجھ سے بات کی مجھے تقویت ملی اور میں بولا، اب میرے آقا بات کریں، کیونکہ آپ نے مجھے تقویت دی ہے۔ اس نے کہا، کیا تو میرے آنے کا مقصد جانتا ہے؟ جلد ہی میں دوبارہ فارس کے سردار سے لڑنے چلا جاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس سے نپٹنے کے بعد یونان کا سردار آئے گا، لیکن پہلے میں تیرے سامنے وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو سچائی کی کتاب میں لکھا ہے۔ ان سرداروں سے لڑنے میں میری مدد کوئی نہیں کرتا سوائے تمہارے سردار فرشتے میکائیل کے۔ دانیال باب 11۔ مادی بادشاہ دارا کی حکومت کے پہلے سال سے ہی میں میکائیل کے ساتھ کھڑا رہا تاکہ اس کو سہارا دوں اور اس کی حفاظت کروں۔ اب میں تجھے وہ کچھ بتاتا ہوں جو یقیناً پیش آئے گا۔ فارس میں مزید 3 بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ایک چوتھا آدمی بادشاہ بنے گا جو تمام دوسروں سے کہیں زیادہ دولت مند ہوگا۔ جب وہ دولت کے باعث طاقتور ہو جائے گا تو وہ یونانی مملکت سے لڑنے کے لیے سب کچھ جمع کرے گا۔ پھر ایک زوراور بادشاہ برپا ہو جائے گا جو بڑی قوت سے حکومت کرے گا اور جو جی چاہے کرے گا، لیکن جو ہی وہ برپا ہو جائے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک شمالی، ایک جنوبی، ایک مغربی اور ایک مشرقی حصے میں تقسیم ہو جائے گی۔ نہ یہ 4 حصے پہلی سلطنت جتنے طاقتور ہوں گے، نہ بادشاہ کی اولاد تخت پر بیٹھے گی، کیونکہ اس کی سلطنت جڑ سے اکھاڑ کر دوسروں کو دی جائے گی۔ جنوبی ملک کا بادشاہ تقویت پائے گا،
لیکن اس کا ایک افسر کہیں زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اس کی حکومت کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ چند سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں گی۔ عہد کو مضبوط کرنے کے لیے جنوبی بادشاہ کی بیٹی کی شادی شمالی بادشاہ سے کرائی جائے گی، لیکن نہ بیٹی کامیاب ہوگی، نہ اس کا شوہر، اور نہ اس کی طاقت قائم رہے گی۔ ان دنوں میں اسے اس کے ساتھیوں، باپ اور شوہر سمیت دشمن کے حوالے کیا جائے گا۔ بیٹی کی جگہ اس کا ایک رشتہ دار کھڑا ہو جائے گا جو شمالی بادشاہ کی فوج پر حملہ کر کے اس کے قلعے میں گھس آئے گا۔ وہ ان سے نپٹ کر فتح پائے گا اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو سونے چاندی کی قیمتی چیزوں سمیت چھین کر مصر لے جائے گا۔ وہ کچھ سال تک شمالی بادشاہ کو نہیں چھیڑے گا، پھر شمالی بادشاہ جنوبی بادشاہ کے ملک میں گھس آئے گا، لیکن اسے اپنے ملک میں واپس جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جنگ کی تیاریاں کر کے بڑی بڑی فوجیں جمع کریں گے۔ ان میں سے ایک جنوبی بادشاہ کی طرف بڑھ کر سیلاب کی طرح جنوبی ملک پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اس کے قلعے تک پہنچے گی۔ پھر جنوبی بادشاہ طیش میں آ کر شمالی بادشاہ سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ شمالی بادشاہ جواب میں بڑی فوج کھڑی کر کے بڑھے گا، لیکن وہ شکست کھا کر تباہ ہو جائے گا۔ تب جنوبی بادشاہ کا دل غرور سے بھر جائے گا اور وہ بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتارے گا، تو بھی وہ طاقتور نہیں رہے گا، کیونکہ شمالی بادشاہ ایک اور فوج جمع کرے گا جو پہلی کی نسبت کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ چند سال کے بعد وہ اس بڑی اور ہتھیاروں سے لیس فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے آئے گا۔ اس وقت بہت سے لوگ جنوبی بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیری قوم کے بے دین لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور یوں رویا کو پورا کریں گے، لیکن وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ پھر شمالی بادشاہ آ کر ایک قلعہ بند شہر کا محاصرہ کرے گا۔ وہ پشتہ بنا کر شہر پر قبضہ کر لے گا۔ جنوب کی فوجیں اسے روک نہیں سکیں گی۔ ان کے بہترین دستے بھی بے بس ہو کر اس کا سامنا نہیں کر سکیں گی۔ حملہ آور بادشاہ جو جی چاہے کرے گا اور کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس وقت وہ خوبصورت ملک اسرائیل میں ٹک جائے گا اور اسے تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تب وہ اپنی پوری سلطنت پر قابو پانے کا منصوبہ باندھے گا۔ اس ضمن میں وہ جنوبی بادشاہ کے ساتھ عہد باندھ کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا تاکہ جنوبی ملک کو تباہ کرے، لیکن بے فائدہ۔ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ساحلی علاقوں کی طرف رخ کرے گا۔ ان میں سے وہ بہتوں پر قبضہ بھی کرے گا، لیکن آخرکار ایک حکمران اس کے گستاخانہ رویے کا خاتمہ کرے گا اور اسے شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر شمالی بادشاہ اپنے ملک کے قلعوں کے پاس واپس آئے گا، لیکن اتنے میں ٹھوکر کھا کر گر جائے گا۔ تب اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اس کی جگہ ایک بادشاہ برپا ہوگا جو اپنے افسر کو شاندار ملک اسرائیل میں بھیجے گا تاکہ وہاں سے گزر کر لوگوں سے ٹیکس لے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ نہ وہ کسی جھگڑے کے سبب سے ہلاک ہوگا، نہ کسی جنگ میں۔ اس کی جگہ ایک قابل مذمت آدمی کھڑا ہوگا۔ وہ تخت کے لیے مقرر نہیں ہوا ہوگا، بلکہ غیر متوقع طور پر آ کر سازشوں کے وسیلے سے بادشاہ بنے گا۔ مخالف فوجیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن وہ سیلاب کی طرح ان پر آ کر انہیں بہا لے جائے گا۔ وہ اور عہد کا ایک رئیس تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ عہد باندھنے کے بعد وہ اسے فریب دے گا اور صرف تھوڑے ہی افراد کے ذریعے اقتدار حاصل کر لے گا۔ وہ غیر متوقع طور پر دولت مند صوبوں میں گھس کر وہ کچھ کرے گا جو نہ اس کے باپ اور نہ اس کے باپ دادا سے کبھی سرزد ہوا ہوگا،
لوٹا ہوا مال اور ملکیت وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ وہ قلعہ بند شہروں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بھی باندھے گا، لیکن صرف محدود عرصے کے لیے۔ پھر وہ ہمت باندھ کر اور پورا زور لگا کر بڑی فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے جائے گا۔ جواب میں جنوبی بادشاہ ایک بڑی اور نہایت ہی طاقتور فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرے گا، تو بھی وہ شمالی بادشاہ کا سامنا نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اس کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کی روٹی کھانے والے ہی اسے تباہ کریں گے۔ تب اس کی فوج منتشر ہو جائے گی اور بہت سے افراد میدان جنگ میں کھیت آئیں گے۔ دونوں بادشاہ مذاکرات کے لیے ایک ہی میز پر بیٹھ جائیں گے۔ وہاں دونوں جھوٹ بولتے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں گے، لیکن کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ مقررہ آخری وقت ابھی نہیں آ رہا ہے۔ شمالی بادشاہ بڑی دولت کے ساتھ اپنے ملک میں واپس چلا جائے گا۔ راستے میں وہ مقدس عہد کی قوم اسرائیل پر دھیان دے کر اسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے وطن واپس جائے گا۔ مقررہ وقت پر وہ دوبارہ جنوبی ملک میں گھس آئے گا، لیکن پہلے کی نسبت اس بار نتیجہ فرق ہوگا، کیونکہ کتیم کے بحری جہاز اس کی مخالفت کریں گے اور وہ حوصلہ ہارے گا۔ تب وہ مڑ کر مقدس عہد کی قوم پر اپنا پورا غصہ اتارے گا۔ جو مقدس عہد کو ترک کریں گے ان پر وہ مہربانی کرے گا۔ اس کے فوجی آ کر قلعہ بند مقدس کی بے حرمتی کریں گے۔ وہ روزانہ کی قربانیوں کا انتظام بند کر کے تباہی کا مکروہ بت کھڑا کریں گے۔ جو یہودی پہلے سے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے انہیں وہ چکنی چپڑی باتوں سے مرتد ہو جانے پر آمادہ کرے گا، لیکن جو لوگ اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ مضبوط رہ کر اس کی مخالفت کریں گے۔ قوم کے سمجھدار بہتوں کو صحیح راہ کی تعلیم دیں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ تلوار، آگ، قید اور لوٹ مار کے باعث ڈواڈول رہیں گے۔ اس وقت انہیں تھوڑی بہت مدد حاصل تو ہوگی، لیکن بہت سے ایسے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے جو مخلص نہیں ہوں گے۔ سمجھداروں میں سے کچھ ڈواڈول ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو آزما کر آخری وقت تک خالص اور پاک صاف کیا جائے، کیونکہ مقررہ وقت کچھ دیر کے بعد آئے گا۔ بادشاہ جو جی چاہے کرے گا، وہ سرفراز ہو کر اپنے آپ کو تمام معبودوں سے عظیم قرار دے گا۔ خداؤں کے خدا کے خلاف وہ ناقابل بیان کفر بکے گا۔ اسے کامیابی بھی حاصل ہوگی، لیکن صرف اس وقت تک جب تک الہی غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ جو کچھ مقرر ہوا ہے اسے پورا ہونا ہے۔ بادشاہ اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کی پرواہ کرے گا، نہ عورتوں کے عزیز دیوتا کی، نہ کسی اور کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب پر سرفراز کرے گا۔ ان دیوتاؤں کے بجائے وہ قلعوں کے دیوتاؤں کی پوجا کرے گا جس سے اس کے باپ دادا واقف ہی نہیں تھے۔ وہ سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی تحفوں سے دیوتا کا احترام کرے گا۔ چنانچہ وہ اجنبی معبود کی مدد سے مضبوط قلعوں پر حملہ کرے گا۔ جو اس کی حکومت مانے ان کی وہ بڑی عزت کرے گا، انہیں بہتوں پر مقرر کرے گا اور ان میں اجر کے طور پر زمین تقسیم کرے گا۔ لیکن پھر آخری وقت آئے گا، جنوبی بادشاہ جنگ میں اس سے ٹکرائے گا، تو جواب میں شمالی بادشاہ رتھ، گھڑ سوار اور متعدد بحری جہاز لے کر اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ تب وہ بہت سے ملکوں میں گھس آئے گا اور سیلاب کی طرح سب کچھ غرق کر کے آگے بڑھے گا۔ اس دوران وہ خوبصورت ملک اسرائیل میں بھی گھس آئے گا۔ بہت سے ممالک شکست کھائیں گے، لیکن ادوم اور مواب امون کے مرکزی حصے سمیت بچ جائیں گے۔ اس وقت اس کا اقتدار بہت سے ممالک پر چھا جائے گا، مصر بھی نہیں بچے گا۔
شمالی بادشاہ مصر کی سونے چاندی اور باقی دولت پر قبضہ کرے گا، اور لیبیا اور ایتھوپیا بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن پھر مشرق اور شمال کی طرف سے افواہیں اس سے صدمہ پہنچائیں گی، اور وہ بڑے طیش میں آ کر بہتوں کو تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے نکلے گا۔ راستے میں وہ سمندر اور خوبصورت مقدس پہاڑ کے درمیان اپنے شاہی خیمے لگا لے گا، لیکن پھر اس کا انجام آئے گا اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دانیال باب 12۔ اس وقت فرشتوں کا عظیم سردار میکائیل اٹھ کھڑا ہوگا، وہ جو تیری قوم کی شفاعت کرتا ہے۔ مصیبت کا ایسا وقت ہوگا کہ قوموں کے پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک نہیں ہوا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ تیری قوم کو نجات ملے گی۔ جس کا بھی نام اللہ کی کتاب میں درج ہے وہ نجات پائے گا۔ تب خاک میں سوئے ہوئے متعدد لوگ جاگ اٹھیں گے، کچھ ابدی زندگی پانے کے لیے اور کچھ ابدی رسوائی اور گھن کا نشانہ بننے کے لیے۔ جو سمجھدار ہیں وہ آسمان کی آب و تاب کی مانند چمکیں گے، اور جو بہتوں کو راست راہ پر لائے ہیں وہ ہمیشہ تک ستاروں کی طرح جگمگائیں گے۔ لیکن تو اے دانیال ان باتوں کو چھپائے رکھ، اس کتاب پر آخری وقت تک مہر لگایا۔ بہت لوگ ادھر ادھر گھومتے پھریں گے اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر میں دانیال نے دریا کے پاس 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک اس کنارے پر کھڑا تھا جبکہ دوسرا دوسرے کنارے پر۔ کتان سے ملبس آدمی بہتے ہوئے پانی کے اوپر تھا۔ کناروں پر کھڑے آدمیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، ان حیرت انگیز باتوں کی تکمیل تک مزید کتنی دیر لگے گی؟ کتان سے ملبس آدمی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ابد تک زندہ خدا کی قسم کھا کر بولا، پہلے ایک عرصہ، پھر 2 عرصے، پھر آدھا عرصہ گزرے گا۔ پہلے مقدس قوم کی طاقت کو پاش پاش کرنے کا سلسلہ اختتام پر پہنچنا ہے، اس کے بعد ہی یہ تمام باتیں تکمیل تک پہنچیں گی۔ گو میں نے اس کی یہ بات سنی، لیکن وہ میری سمجھ میں نہ آئی۔ چنانچہ میں نے پوچھا، میرے آقا ان تمام باتوں کا کیا انجام ہوگا؟ وہ بولا، اے دانیال اب چلا جا، کیونکہ ان باتوں کو آخری وقت تک چھپائے رکھنا ہے، اس وقت ان پر مہر لگی رہے گی۔ بہتوں کو آزما کر پاک صاف اور خالص کیا جائے گا، لیکن بے دین ہی رہیں گے۔ کوئی بھی بے دین یہ نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھداروں کو سمجھ آئے گی۔ جس وقت سے روزانہ کی قربانی کا انتظام بند کیا جائے گا اور تباہی کے مکروہات بت کو مقدس میں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت سے 1290 دن گزریں گے۔ جو صبر کر کے 1335 دنوں کے اختتام تک قائم رہے وہ مبارک ہے۔ جہاں تک تیرا تعلق ہے، آخری وقت کی طرف بڑھتا چلا جا، تو آرام کرے گا اور پھر دونوں کے اختتام پر جی اٹھ کر اپنی میراث پائے گا۔